نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین۔ ولا تہنوا، اور نہ تم کمزوری دکھاؤ، ولا تحزنوا، اور نہ تم غم کرو، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ان یمسسکم قرح، اگر پہنچا ہے تم کو زخم، فقد مس القوم، پس یقیناً پہنچا ہے قوم کو، قرح زخم، مثلہ، اسی کی طرح کا، وتلک الایام، اور یہ دن ہیں، نداولها، ہم اس کو ادلا بدلی کرتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ معلوم کر لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور بنا لے تم میں سے گواہ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹ کے صاف کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ مٹا دے کافروں کو۔ دہرا لے لیں، وَلَا تَهِنُوا، اور نہ تم کمزوری دکھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ان یمسسکم، اگر پہنچا تم کو، قرح زخم، فقد، بس یقیناً، مس القوم، پہنچا ہے قوم کو، قرح مثلہ، اسی کی طرح کا زخم، وتلک الایام، اور یہ دن ہے، نداولها، ہم اس کی ادلا بدلی کرتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ معلوم کر لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ، اور بنا لے، مِنْكُمْ، تم میں سے، شہداء، گواہ، واللہ، اور اللہ تعالی، لا يحب الظالمین، ظالموں سے محبت نہیں کرتا، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ چھانٹ کے صاف کر دے، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے وہ کافروں کو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم کمزوری دکھاؤ اور نہ ہی تم غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب ہو۔ پہلے بھی ایسا ہی معاملہ چلتا رہا ہے، وقتی طور پہ کبھی کبھار باطل جو ہے وہ زور پکڑتا ہے، لیکن دلائل کے اعتبار سے غلبہ کس کا ہے؟ مومنوں کا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا تم ہی غالب ہو اگر تم
مومن ہو، اور اگر آج ہم ایک عرصے سے مغلوب ہیں نا تو ہمیں اپنے ایمان چیک کرنے چاہیے، ورنہ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم مومن ہو تو تم ہمیشہ غالب ہی رہو گے۔ اِن یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثلہ، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو تم سے پہلے اس قوم کو بھی تمہارے جیسا زخم پہنچ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم یہ دنوں کی ادلا بدلی کرتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ کیا مطلب؟ غزوہ احد ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ احد میں مسلمانوں کے کتنے شہید ہوئے تھے؟ بولو 70۔ کتنے؟ اب کیا ہوا؟ مسلمان بیچارے پریشان ہوئے، اب کچھ تو اپنوں کے بچھڑ جانے کا غم تھا۔ مدینہ میں جو منافق تھے، خاص کر وہ جن کو عبداللہ بن ابی وہاں سے واپس لے کر آیا تھا، وہ بڑے خوش ہیں اور طنزیں مار رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں تھے لڑ سکتے، کیوں گئے تھے؟ کچھ کہتے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہوتا تو کبھی مار نہ پڑتی ان کے ساتھیوں کو، کبھی شکست نہ ہوتی ان لوگوں کو۔ اگر آج شکست ہوئی ہے تو لگتا ہے کہ ان کا دین سچا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی۔ اب بیچارے مسلمان کچھ تو اپنے ساتھی بھی چڑھ چکے ہیں، کچھ ان کی باتیں نہیں ختم ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے آیت نازل فرمائی، فرمایا اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، مسلمانوں تمہیں زخم پہنچا ہے؟ مسلمانوں تمہیں زخم پہنچا ہے؟ جی پہنچا ہے۔ فرمایا پریشان کیوں ہو، دل کیوں چھوٹا کیا ہے؟ فقد مس القوم قرح مثلہ، تمہارے جیسا زخم تم سے پہلے کافروں کو بھی تو پہنچ چکا ہے نا۔ بدر میں کافروں کے کتنے قتل ہوئے تھے جی؟ بدر میں کافروں کے کتنے قتل ہوئے تھے؟ 70۔ بدر جو ہے اسلام اور کافروں کے درمیان، مشرکین کے درمیان سب سے پہلی جنگ ہے جس میں مسلمان 313 اور کافر 1000 کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ کافر کتنے قتل ہوئے تھے؟ اور قیدی کتنے ہوئے تھے؟ 70۔ مسلمانوں اللہ کا شکر مناؤ، تمہارے صرف 70 شہید ہوئے ہیں، 70 قیدی تو نہیں نہ ہوئے، بلکہ ایک بھی قیدی، کیونکہ آخر میں پھر مسلمانوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا تھا اور کفار بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو دیکھو بدر میں تم نے ان کے 70 مارے بھی، 70 قیدی بھی کیے، ان کے مرے گئے جہنم میں، تمہارے شہید ہوئے کہاں گئے؟ جنت میں گئے۔ کیوں پریشان ہو؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو دن ہیں جن کی ہم ادلا بدلی لوگوں کے درمیان کرتے رہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب دو گروہوں کے درمیان جنگ ہوگی، ایک کی شکست ہوگی، ایک کی فتح ہوگی، تو یہ جنگ کی فتح، یہ حق و باطل کے درمیان فتح کی دلیل تو نہیں ہے۔ الحرب سجال، یہ جو ہوتی ہے نا لڑائی ڈول کی طرح، کبھی اس کے ہاتھ میں کبھی اس کے ہاتھ میں، کبھی یہ جیت گیا کبھی وہ جیت گیا۔ ابو سفیان نے نہیں کہا تھا جب اس سے پوچھا تھا، کس نے؟ ہرقل نے۔ کس نے؟ ہرقل نے پوچھا تھا بھئی تمہاری ان سے کوئی لڑائی ہوئی؟ کہا ہوئی۔ کہا کیا معاملہ رہا؟ کہا الحرب سجال، لڑائی ڈول کی طرح، کبھی ان کے ہاتھ کبھی ہمارے ہاتھ۔ تو لڑائی ایسے ہی ہوتی ہے۔ اگر آج تمہیں کوئی زخم یا تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے تو یہ پہلے کافر جو ہیں یہ تکلیفوں کا سامنا کر چکے ہیں۔ تو یہ تکلیفیں دینے کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کے یہ 70 شہید ہوئے، پریشانی ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ ایمان والے ہیں کون۔ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ ایمان والے ہیں کون۔ یہاں پر نکھیڑا ہونا تھا، یہاں پر واضح ہونا تھا۔ یہ تو ایک جو ہے آزمائش تھی، اسی آزمائش میں پتہ چلنا تھا کہ کھوٹا کون ہے کھرا کون ہے، یہیں سے پتہ چلنا تھا منافق کون ہے مومن کون ہے۔ وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ معلوم کر لے ایمان والے
بھائی دیکھو مسلمانوں کو فتح ہی فتح ہوئی جا رہی ہے، منافقین کا پتہ چلنا تھا؟ بولے نہیں بھائی، منافقین کا پتہ چلنا تھا؟ آج مصیبت آئی، منافق ساتھ چھوڑ کے بھاگ جایا کرتے ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو آج اگر مسلمانوں پہ تکلیف آئی، اس کے فوائد دیکھو کتنے ہوئے۔ پہلا فائدہ، اللہ نے آج کھوٹا کھرا جو ہے وہ واضح کر دیا، بتا دیا مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ دوسرا فائدہ، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تم میں لوگوں کو گواہ بنا لے، اللہ تم میں لوگوں کو، تو دوسرا معنی یہ ہے اللہ تم میں لوگوں کو شہادت عطا فرما دے۔ اور شہادت کتنا بڑا درجہ ہے، کتنی عمدہ موت ہے۔ آپ علیہ السلام جس کی تمنا کرتے رہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کر دیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کر دیا جاؤں، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اس راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ان کی زندگی کا، وہ زندہ ہیں، کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ ہاں، ادھر پاکستان میں نہیں، جمعرات کو نہیں آتے، جمعرات کو کوئی بندہ مر جائے نا تو گھر والے کسی کو بھی نہیں بزرگ ملنے آتے۔ پتہ نہیں بزرگوں کو کیا ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد وہی بزرگ ہوتے ہیں، وہی جناب حاجی صاحب ہوتے ہیں، زندگی میں کبھی غیر محرم عورت کو دیکھا نہیں ہوتا، مرنے کے بعد جمعرات کو وہ غیر محرموں کے دروازے پہ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں میری بیٹے کو کہو میرے نام پہ کچھ بولے نہیں بھائی ہیں، ہمارے گھر نہیں آتے، ادھر ادھر جا کے بتاتے ہیں۔ بھلا کون ہے جو اپنے ہی گھروں کو ننگا کرتا ہے بھائی؟ کچھ سیانہ بندہ ہی کام کر سکتا ہے، اپنے ہی گھر کے ہے جو ہے وہ لوگوں کو جا کے بتاتا پھر بھی میرا بچہ مجھے کھانے کے لیے نہیں دیتا، میرا بیٹی جو ہے وہ مجھے کپڑے نہیں دیتی۔ یہ اچھے بزرگ ہیں جو ارد گرد جا کے بتا رہے ہیں، اپنے گھر نہیں بتانے آ رہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں تمہیں ان کی زندگی کا پتہ، بل احیاء عند ربهم یرزقون، انہیں تمہارے کپڑوں کی، تمہارے کھانوں کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں، ان کو جنت میں رزق مل رہا ہے۔ تو یہ اتنی عمدہ موت ہے۔ تو اس لڑائی میں یہ جو صحابہ کچھ شہید ہوئے، کچھ نقصان ہوا، اس کو صرف نقصان ہی نہ دیکھو، دوسرا فائدہ یہ ہے، تیسرا فائدہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں کتنوں کو شہادت دے دی۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ظالم کون ہے؟ وہی منافق جو مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اور چوتھا فائدہ، وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، چوتھا فائدہ یہ ہوا اللہ خوب صاف شفاف کر کے، چھانٹی کر کے اللہ مومنوں کو خالص کر دے۔ کیا مطلب یہی کہ منافق مومنوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، سب کو یہی پتہ چلتا تھا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کے ہر خطبے میں آگے آگے ہوتے ہیں، لیکن آج اللہ نے احد کے دن سب کو دکھا دیا کہ مومن یہ ہیں خالص، جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا۔ آپ علیہ السلام جب گڑھے میں گر گئے تھے، کچھ لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں، وہاں پہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کون کھڑے ہیں؟ فدا کا ابی و امی یا سعد ارمی یا سعد، سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ اس موقع پہ حضرت ابوبکر کھڑے تھے، حضرت عمر کھڑے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ احد کے ہی موقع پہ ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ایک بات کہی تھی۔ اس نے کہا تھا این محمد، محمد کہاں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی ہم پھنسے ہوئے ہیں، خاموش رہنا۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، اس کو بتاتے ہیں ابھی؟ کہا نہیں، چپ کر جاؤ۔ اس نے کہا این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ آپ نے پھر فرمایا عمر ابھی نہیں بولنا، خاموش۔ اس نے تیسری دفعہ پھر للکارا سا مارا این عمر، عمر کہاں ہے؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر خاموش، اللہ کے نبی مجھے بلا رہے ہیں، میں ابھی بتاتا ہوں. کہا نہیں خاموش. صدقے اور قربان جائیں جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے ان کو بھی پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کون ہو سکتا ہے. بولو نہیں بھائی، کون ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ؟ ابو بکر ہو سکتا ہے، عمر ہو سکتا ہے. آج یہ کلمہ پڑھنے والے کو یہ ہستیاں نظر ہی نہیں نہ آتی. اس وقت جو ایمان نہیں لائے تھے ان کو بھی معلوم تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس کے بعد کس کا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں چھوڑا. پھر ابو سفیان نے کہا اچھا لگتا ہے ان میں کوئی نہیں رہا. اعلو حبل، حبل کی جے ہو. حبل جو ہے بت کا نام ہے. اس نے کہا وہ سر بلند ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر میری بات آئی کوئی مسئلہ نہیں، ابو بکر کی بات آئی کوئی مسئلہ نہیں، عمر تیری بات آئی کوئی مسئلہ نہیں، اب مسئلہ میرے رب کی غیرت کا ہے، لہٰذا اب اس کو جواب دیا جائے گا. اور آپ علیہ السلام نے پھر جواب دلوایا. تو یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا تھا. آج ساری دنیا نے دیکھ لیا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پوری کانٹ چھانٹ کر کے ہر قسم کی صفائی کر کے ایمان کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے. اور پانچواں فائدہ کیا ہوا؟ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ اس سے کافروں کو مٹائے گا. ولا تہینوا، اور نہ تم سستی کمزوری دکھاؤ. ولا تحزنوا، اور نہ تم غمزدہ ہو. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہو. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، زخم پہنچا ہے تو یقیناً اس قوم کو اس سے پہلے اسی طرح کا جو ہے وہ زخم پہنچ چکا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہے کہ ہم اس کی ادلا بدلی کرتے ہیں لوگوں کے درمیان. وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ معلوم کر لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور بنا لے تم میں سے شہداء، شہید، گواہ. واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ خاص کر دے اللہ، خالص کر دے اللہ مومنوں کو. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.